نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان جسے عرف عام میں شب برات یا بعض لوگ شب قدر بھی کہتے ہیں، کیا اس رات کی فضیلت اسلام میں موجود ہے؟ کیا قرآن و سنت میں کوئی ایسی دلیل ہے کہ اس رات قیام کیا جائے، دعائیں کی جائیں اور اس رات نوافل کا اہتمام کیا جائے، عبادت کی جائے، کھانے تقسیم کیے جائیں اور چراغاں کیا جائے، یا پھر 15 شعبان کو روزہ رکھا جائے؟ آئیے مختصر وقت میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن و سنت میں ایسے بہت سارے دلائل ہیں جن سے بعض ایام، بعض راتوں اور بعض مہینوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں کی فضیلت ہے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت ہے، اسی طرح محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ یعنی 9 اور 10 محرم کی فضیلت ہے۔ اس کے سوا اور بہت سارے ایام، بہت ساری راتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت ہے، لیکن ان سب پر قرآن و سنت سے دلائل موجود ہیں، قرآن سے بھی موجود ہیں، احادیث سے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی، صحابہ کے عمل سے بھی۔ 15ویں شعبان جسے لوگ شب برات کہتے ہیں، اس کے بارے میں جتنی بھی احادیث آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات فلاں فلاں انسان کو بخشتا ہے، اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اس رات اللہ تعالیٰ فلاں قبیلے کی بکریوں کی بالوں کے برابر انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یا اس قسم کی اور بھی جتنی احادیث ہیں جن کے اندر صدقے کی فضیلت ہے، قیام کی فضیلت ہے، کھانے کی فضیلت ہے اور صبح روزے کی فضیلت ہے، یا اس بارے میں جتنی بھی احادیث آتی ہیں ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو صحیح درجے کی ہو، جو حسن درجے کی ہو، قابل عمل ہو، ایسی کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ اگرچہ اہل علم میں سے کسی ایک نے ان احادیث کو صحیح بھی کہا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ محدثین کا مجموعی طور پر طرز عمل کیا تھا، اکثریت محدثین کی، جمہور علماء اکرام شروع سے لے کر اب تک اس قسم کی، اس قبیل سے یا اس باب میں وارد ان تمام احادیث کو ضعیف کہتے آئے ہیں، بعض نے موضوع تک کہا ہے اور موضوع درجہ کی احادیث بھی ہیں اس باب میں۔ تو پھر اس قسم کی احادیث کو کسی ایک عالم، محدث یا اپنے فن کے ماہر ترین عالم کے بھی حسن یا صحیح کہنے سے وہ حدیث صحیح نہیں ہو جاتی۔ ہمیں ہمیشہ غور کرنا چاہیے کہ اکثر اہل علم کا اس حدیث کے بارے میں کیا کہنا ہے، کہ اس باب میں جتنی بھی احادیث ہیں ان میں سے کوئی بھی ضعف سے خالی نہیں ہے، سب کی سب روایات ضعیف ہیں۔ محدث نے یا جس بھی عالم نے اس قسم کی احادیث کو حسن کہا ہے، وہ صرف اس بنا پر کہا ہے کہ ایک ضعیف، دوسری ضعیف، تیسری ضعیف، چوتھی ضعیف، یہ چند ایک ضعیف احادیث کو ملا کر حسن انہوں نے اس پر حکم لگا دیا، ورنہ ان احادیث میں سے کسی ایک حدیث کی سند بھی وہ ضعف سے اور علت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس باب میں کوئی بھی حدیث وہ حسن یا صحیح درجہ کی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت مسلمہ ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور یہ بات بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شعبان کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جس طرح دن اور رات کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ ہر روز جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد، اسی طرح جو ہفتہ وار بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر والے دن اور جمعرات والے دن بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ دن روزے سے گزاروں۔ اسی طرح جو سالانہ اعمال یعنی سال بعد جو اعمال پیش ہوتے ہیں وہ اس شعبان کے مہینے میں ہوتے ہیں، لیکن 15 تاریخ کا تعین یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے یہ مہینہ فضیلت والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی، صحابہ کرام نے بیان بھی کیا اور عمل بھی کیا۔ لیکن یہ جو 15ویں رات کا کانسیپٹ ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، اس رات کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس رات کو لوگوں سے درگزر کر دینا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور لوگوں سے درگزر کرتا ہے، تو یہ بات کئی ایک صحیح احادیث سے ثابت ہے اور بغیر اختلاف کے ثابت ہے، اور یہ بات ہر رات کے بارے میں ثابت ہے، اس رات کے ساتھ اس کی تخصیص کیوں؟ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور آ کر صدا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، کوئی گناہ گار، بدکار جس نے سیاہ کاریاں کی ہوں، تنہائیوں میں گناہ کیے ہوں، بھیڑ میں گناہ کیے ہوں، اکیلے میں کیے ہوں، اجتماعی کیے ہوں، صغیرہ کیے ہوں، کبیرہ کیے ہوں، کسی بھی قسم کا گناہ گار وہ آ جائے، مجھ سے معافی مانگے، رب تعالیٰ کہتا ہے میں اسے معاف کر دوں گا۔ کوئی ایسا بندہ
جس نے مجھ سے سوال کرنا ہو، کسی خواہش کا اظہار کرنا ہو، مجھ سے امید جوڑ رکھی ہو، آج مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ صحیح حدیث، متفقن علیہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، یہ صدا لگاتا ہے، گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے۔ تو اس بات کی تخصیص 15 شعبان اور شب برات کے ساتھ خاص کیوں؟ یہ رات شب برات نہیں ہے، اس رات انسان بری نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جس روز انسان کو بری کر دے، جس دن اللہ تعالیٰ انسان سے درگزر کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، وہی انسان کے لیے برات کی رات ہے۔ تو قرآن و سنت سے ایسی کوئی دلیل اس پر شاہد نہیں ہے کہ اس رات نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، باقی راتوں میں نہیں کرنا چاہیے، اس رات کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، باقی راتوں میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ ہر روز صدقہ کریں، ہر دن کھانا کھلائیں، اور ہر روز آپ عبادت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، دعائیں پڑھیں، اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے آپ روزے رکھیں، آپ کے لیے وہ روزے رکھنا جائز ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر مہینے کے 3 دن جنہیں ایام بیز کہا جاتا ہے، ان ایام بیز کی فضیلت ہے۔ تو ایام بیز 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ بنتی ہے ہر اسلامی مہینے کی۔ تو اس طرح اگر کوئی شخص، اس کا یہ معمول ہے کہ وہ سال بھر میں اسلامی مہینوں کی ایام بیز کے وہ روزے رکھتا ہے، 13، 14 اور 15 تاریخ کے وہ روزے رکھتا ہے، تو وہ شعبان کی بھی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھے، اس کے لیے جائز اور درست ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ رجب میں روزے نہیں رکھتا، وہ ذی الحجہ میں روزے نہیں رکھتا، وہ محرم میں روزے نہیں رکھتا، وہ دوسرے ایام، دوسرے مہینوں میں روزے نہیں رکھتا، لیکن جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا ہے اور شعبان کے مہینے کی 15ویں تاریخ آتی ہے، وہ کہتا ہے جی اس رات کو روزہ رکھنا فضیلت کا باعث ہے، یہ شب برات ہے، یہ شب قدر ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات نہیں ہے، ہر رات ہی عبادت کی رات ہے، یہ روزوں کی رات نہیں ہے، ہر رات ہی روزوں کی رات ہے، یہ فضیلت کی رات نہیں ہے، ہر رات ہی فضیلت کی رات ہے۔ اس لیے ہر رات تلاوت کریں، اذکار کریں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، صدقات کریں، روزے رکھیں۔ آپ یہ کام ہر دن کر سکتے ہیں۔ اور میں نے پہلے اس طرف اشارہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقن علیہ صحیح حدیث ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے۔ تو اس رات کی تخصیص کیوں؟ اس بارے میں جتنی بھی احادیث آتی ہیں کہ اس رات قیام کیا جائے، اس کی صبح روزے رکھے جائیں، اور اس رات جو کام بھی گنوائے جاتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے لوگ کرتے ہیں، یہ سب کی سب بدعات ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے بارے میں فرمایا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام وہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت وہ گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو عمل ہم نے نہیں کیا وہ مردود ہے، وہ نامقبول ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اس رات نوافل کا اہتمام کرنا، عبادتیں کرنا، نیاز تقسیم کرنا، کھانے بنا کر مختلف لوگوں میں بانٹنا کھٹے میٹھے، یہ کچھ بھی شریعت کا درس نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اسلام کا حکم نہیں ہے، یہ اپنی ذات سے گڑی ہوئی لوگوں کی رسوم اور رواج ہیں، اس لیے ان پر کام نہیں دھرنا چاہیے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ سے عبادت کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔